پاکستان فٹ بال کے معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں آج ہم نے پاکستان جونیئر فٹ بال ٹیم کے سابق کوچ ناصر اسماعیل کے ساتھ مدعو کیا ہے پاکستان کے سابق بین الاقوامی فٹ بالر اورنگزیب شامیر کو. لیکن پہلے کچھ بات کر لیتے ہیں پاکستان فٹ بال ٹیم کی عالمی درجہ بندی کے حوالے سے، جو کہ اس وقت انتہائی مایوس کن ہے. پاکستان ٹیم نے فیفا کی نارملائزیشن کمیٹی اور اشفاق حسین گروپ کے درمیان ہونے والے تنازع کی وجہ سے کوئی بھی بین الاقوامی میچ نہیں کھیلا. پاکستان فیفا کی عالمی درجہ بندی کے 211 ملکوں میں 197 نمبر پر موجود ہے. عالمی رینکنگ میں بھارت حتیٰ کہ بنگلہ دیش اور افغانستان بھی پاکستان سے بہتر پوزیشن پر براجمان ہے. فیفا رینکنگ میں بھارت کا 106، افغانستان کا 150واں اور بنگلہ دیش کا 188واں نمبر ہے، جو پاکستان کی فٹ بال کی زبوحالی کا منہ بولتا ثبوت ہے. جی اورنگزیب شامیر صاحب، بڑا آپ کھل کر گفتگو کرتے ہیں، تو اب کچھ امید ہے فٹ بال کے معاملات میں اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یا ہم یوں ہی بات کرتے رہیں گے، آپ یوں ہی تنقید کرتے رہیں گے؟ سب سے پہلے تو یحییٰ حسینی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے شو میں انوائٹ کیا، اور آپ ہمیشہ انوائٹ کرتے رہتے ہیں. فٹ بال کے انپٹ کے حوالے سے ہمیں یاد کرتے رہتے ہیں. یہ سب سے پہلے تو یہ بتاتا چلوں کہ نارملائزیشن کمیٹی نے چارج تو سنبھال دیا، لیکن اکاؤنٹس ابھی تک ان کے سپرد نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے فیفا نے اس چیز کو مشروط کیا کہ جب تک اکاؤنٹ شفٹ نہیں ہوں گے، این سی کے ممبر کو نہیں ملیں گے، تو بینڈ نہیں اٹھایا جائے گا. تو ہمارے لوگ جو اس کیس کو پرسو کر رہے ہیں، جو بیک ڈور چینل پہ، جو فرنٹ پہ تو نہیں آنا چاہتے ہیں، جو ماضی میں فیڈریشن کے نمائندگان رہ چکے ہیں، افسوس کے ساتھ آج بھی فٹ بال کے خیر خواہ نہیں ہے، جنہوں نے خطیر رقم سیلری کے مد میں انہوں نے ریسیو کیا ہے 5 سال سے، اور آج بھی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، دوسروں کے بچوں کے مستقبل پر رحم نہیں کر رہے ہیں، جس کا رزلٹ پورا آپ کے سامنے اپنے خود کا کہ فیفا رینکنگ میں پاکستان جو ہے عالمی درجہ بندی میں 197 پر ہے. تو انہیں کوئی رحم نہیں آ رہا ہے، نہ پاکستان کے فٹ بال پہ رحم آ رہا ہے، نہ پاکستان فٹ بال فیڈریشن پہ رحم آ رہا ہے. انہیں صرف اپنے فائنینشیل گین اور ویسٹڈ انٹرسٹ نظر آ رہے ہیں، تو انہیں رحم کرنا چاہیے. تو میں امید کرتا ہوں اور ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کے شو کے اس توسط سے کہ اس کیس کو پرسو نہیں کریں گے، اور لاہور ہائی کورٹ جو ہے اکاؤنٹ جو ہے پی ایف ایف کے جو ہے این سی کے ممبران کے حوالے کر دے گا. اور این سی کے ممبران سے میں صرف یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ برائے مہربانی آپ کا جو مینڈیٹ ہے، اپنے مینڈیٹ کے مطابق آپ جو ہے روڈ میپ دے دیں. اور سب سے پہلے روڈ میپ الیکشن پروسیس میں جانے سے پہلے بھی آپ کچھ پروگرام، کچھ ایکٹیویٹیز کرواتے چلیں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا تقریباً اس پروسیس کو بھی 6 مہینے لگیں گے. کم سے کم آپ پریمیئر لیگ کا انعقاد ہی کر لیں تاکہ جو محکمہ جاتی ٹیمیں بند ہیں وہ دوبارہ شروع ہو جائیں. ناصر اسماعیل صاحب، بڑی گہری نگاہ ہے آپ کی، اور ڈومیسٹک سطح پر بھی آپ خاصے متحرک دکھائی دے رہے ہیں. لیکن یہاں تو پاکستان میں عام انتخابات کی ہر کوئی بات کر رہا ہے، لیکن فی الحال ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ ایک بڑا سوال ہے. لیکن پاکستان فٹ بال میں تو یہ نعرہ کافی دنوں سے بلند ہوا ہے، اور اب جبکہ نارملائزیشن کمیٹی کے سپورٹ کر دیے گئے ہیں معاملات، لیکن اورنگزیب شامیر صاحب اس تمام صورتحال سے زیادہ خوش دکھائی نہیں دے رہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان فٹ بال میں شفاف اور اچھے انتخابات ہونے کے بعد ایک اچھی جو باڈی ہے وہ سامنے آ سکے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ یحییٰ بھائی فار انوائٹنگ می. اورنگزیب شامیر نے جو بات کی، میں ان کو کھلے الفاظوں میں کہہ دیتا ہوں، کیونکہ میں بالکل کھلے الفاظوں میں بات کرنے والا آدمی ہوں، اور اس میں کبھی بھی میں ہیزیٹیٹ نہیں کرتا کہ ہماری رسپانسبلٹی ہے بینگ اے نیشنل کوچ اور ایز اے فٹ بالر اور ایز اے فٹ بال ورکر کہ ہم اپنے عوام کو صحیح میسج دیں اور ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ جو اس کے پیچھے ہیں. دیکھیں، اس وقت 2 لوگ ہیں کہ جو پاکستان کے فٹ بال کے ساتھ تباہی کا باعث بنے ہوئے ہیں. اس میں ایک شرافت بخاری ہے اور دوسرے کرنل فراست، جنہوں نے ابھی پاکستان کے فٹ بال کے لیے جب یہ ہمارے فیفا نے جب ہمیں ووٹنگ بھی ملی کہ بین ہم لفٹ کر دیں گے اکاؤنٹ، تو یہ دوبارہ چلے گئے کورٹ کے اندر، اور کورٹ میں جانے کے بعد انہوں نے دوبارہ اپلیکیشن لگائی کہ یہ اکاؤنٹس ہمارے ہیں. تو خدارہ میری ان تمام عناصر سے، میں اشفاق شاہ صاحب سے جو کہ ایک بہت اچھی پرسنالٹی کے آدمی ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو اس سے آئسولیٹ رکھا ہوا ہے. مجھے پتا ہے کہ یہ 2 لوگ آج کل فرنٹ کے اوپر ہیں، اور انہوں نے بالکل کہا ہے کہ جی میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور ان کے پیچھے ایک بیرونی ہاتھ ہے جو اس کو فنڈنگ کر رہا ہے. ایک 15 لاکھ 20 لاکھ روپے کا وکیل کرانا اور اس کیس کو پرسو کرنا نہ یہ کرنل فراست صاحب کے اختیار میں ہے، نہ یہ شرافت بخاری کے اختیار میں ہے. یہ کوئی تھرڈ پارٹی ہے جو ان کو فنڈنگ کر رہی ہے، اور فنڈنگ کرنے کے بعد وہ بھی انشاءاللہ مجھے جب اس کا پکا پروف میرے پاس آ جائے گا، میں اپنی عوام کو، اپنے قوم کو، فٹ بالرز کو بتاؤں گا کہ وہ ان کے پیچھے کون سے ہاتھ ہیں جو ان کو اتنی فنڈنگ کر کے فٹ بال کی تباہی کا باعث بنے ہوئے ہیں، اور فٹ بال کے فیڈریشن کے نارملائزیشن کمیٹی کو چارج نہیں لینے دے رہے. کیونکہ فیفا اسٹرک ہوتی ہے اپنے ڈیسیجنز پہ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بین لفٹ کر دیں گے،
تمام جو ممالک تھے انہوں نے پاکستان کو سپورٹ بھی کی کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں پاکستان پہ فوراً بین لفٹ کریں، لیکن بیکاز آف دا کنڈیشن فٹ بال ہاؤس مل چکا، اکاؤنٹس جب تک نہیں آئیں گے، کیونکہ لازمی بات ہے آپ کو پتہ ہے پیسے کا جب معاملہ آتا ہے تو وہاں پہ فیفا بہت زیادہ اسٹرکٹ ہو جاتی ہے گی، تو جینون اکاؤنٹس میں پیسہ آنے کے لیے اس اکاؤنٹس کا واپس ہونا ضروری ہے کہ اس اکاؤنٹ میں بھی آلریڈی 16-17 کروڑ روپے پڑے۔ اورنگزیب شامر صاحب میں نہ ہی سمجھوں نا، پھر یہ رونا گانا تو چلتا رہے گا اور فٹ بال کے جو معاملات ہیں وہ جوں کے توں ہیں، اور ہم بات کرتے رہیں گے، آپ ناراض ہوتے رہیں گے، اور یہ رونا گانا یوں ہی چلتا رہے گا۔ دیکھیں اگر کمپیئر کرتے ہیں حالات کو ایک سال پہلے کے حالات میں، سابقہ جو فیڈریشن میں جو لوگ جو درار پیدا کر رہے تھے، جن کی وجہ سے فیفا نے ہمیں بین کیا، ان کو براہ راست وفاقی حکومت کی پشت پناہی حاصل تھی، بہت سے ایسے چہرے تھے، لیکن اب جو ہے پاکستان کی وفاق کی حکومت میں حکومت بھی چینج ہو گئی ہے، مسلم لیگ نون کی حکومت آ گئی ہے۔ اب آئے ہم اسٹیٹمنٹ بھی پڑھتے رہتے ہیں کہ بالکل مداخلت کرے گی اور محکمہ جاتی ٹیموں کو شاید نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا جائے گا کہ اپنے ٹیموں کو دوبارہ بحال کریں۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کو آپ اس طرح دیکھیں گے جس طرح سابقہ حکومت نے جو کام کیے، پورے ڈپارٹمنٹ جو ہمارا اسٹرکچر دیکھے کیا ہے، ہمارا اسٹرکچر ڈپارٹمنٹ ٹیموں پر کھڑا ہے، جو ہم 70 سال سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ سارا اسٹرکچر ہمارا بیٹھ گیا۔ ایک اسپورٹس مین کی حکومت نے جو ہے نا سارے اسپورٹس مینوں کو ایک ڈیسیزن کے ذریعے بے روزگار کر دیا، اور سارا اسٹرکچر بیٹھ گیا، اور اس کے علاوہ انہی کے کابینہ کے ممبران نے جو ہے نا بالکل پشت پناہی کی انجینئر اشفاق حسین شاہ کی، جنہوں نے جا کے پی ایف ایف کے ہیڈ کوارٹر پہ دھاوا بولا اور سسپینشن کا سامنا کرنا پڑا، اور پورا فٹ بال کا سسٹم ہی سارا بیٹھ گیا۔ تو اب میں امید کرتا ہوں کہ وفاقی حکومت جو مسلم لیگ نون کی ہے تو وہ براہ راست مداخلت کرے گی اور اس کو جو ہے ان فیصلوں کو ڈسکنٹینیو کرے گی اور احکامات جاری کروائے گی، اور انفلوئنس کسی قسم کا جو بگ وگ ہے جو انفلوئنس کر رہا ہے، جیسے ناصر اسماعیل نے کہا پس پرد باتیں کر رہے ہیں، جیسے ہم سنتے رہتے ہیں مختلف سیاسی حکومتوں کے فارن فنڈنگ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، اگر کوئی بیرونی ہاتھ ہے تو اس کو بھی آپ ڈسکلوز کریں۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بیرونی ہاتھ ہے، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، لیکن صرف اپنے جو کرتوتوں کو چھپانے کے لیے بیرونی ہاتھ یا اس طرح کے جو ہے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کے اپنے فائنینشیل عزائم ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو ناصر اسماعیل صاحب، جو اورنگزیب شامر صاحب بات کر رہے ہیں ڈپارٹمنٹ کی بحالی کے حوالے سے، ابھی کچھ دن پہلے میرا آپ کے بینک میں جانا ہوا اور وہاں پر ہر کوئی مجھ سے یہی بات کر رہا تھا کہ یا بھائی پاکستان میں فٹ بالرز کے لیے آپ آواز اٹھائیں اور یہ ڈپارٹمنٹ بحال ہونا چاہیے۔ تو ہے امید جس طرح بات کر رہے ہیں وفاقی حکومت کی، پاکستان مسلم لیگ کی، شاہ زیب میر صاحب کے، ہو سکتا ہے کہ ریورس گیئر لگ جائے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ بحال ہو جائیں گے اور یہ اتنا آسان ہوگا؟ بالکل ریورس گیئر لگنا چاہیے، اور پاکستان کے فٹ بالرز کا مستقبل جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ سے منسلک ہے، لیکن میں یہاں پہ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے دنیا کو میچ کرنا ہے، اگر ہم نے دنیا کے فٹ بال کے ساتھ چلنا ہے تو ہمیں کلب اسٹرکچر کو ضرور پروموٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ دنیا بھر کے اندر کلب اسٹرکچر کے تھرو ہی پلیئرز اور کوچز، ریفریز پروفیشنلزم کے تھرو ہی پروموٹ ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب باہر سے کلب اسٹرکچر پروموٹ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے فورن پلیئرز آتے ہیں، ہمارے ایشیا کے پلیئر آتے ہیں، اور جب ہمارا پلیئر ان پلیئروں کے ساتھ کھیلتا ہے تو ان کا کھیلنے کا اسٹینڈرڈ بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ پھر ساتھ ساتھ ملٹی نیشنل کمپنیز جب باہر کا برانڈ آتا ہے تو جلدی جڑ جاتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ پلیئروں کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کلب لائسنسنگ ایک ایسا ایشو ہے اے ایف سی کا کہ جس کے تھرو ہم نے چلنا ہے آگے، کیونکہ دیکھیں یہ ڈپارٹمنٹ کی جو تلوار ہے نا، یہ پلیئروں کے اوپر تلوار ہے۔ آج یہ حکومت ختم ہو گئی عمران خان صاحب کی تو نواز شریف صاحب اب جو بھی حکومت ہے وفاق کے اندر وہ اس کو بحال کر دیتے ہیں۔ خدا نہ خاص اگر کوئی دوسری حکومت آتی ہے وہ پھر اس ڈیسیژن کو ریورٹ کرتی ہے، پھر پلیئر اسی جگہ پہ کھڑے ہوں گے۔ تو اگر اس دوران ڈپارٹمنٹس بھی رہے اور ساتھ ساتھ کلب اسٹرکچر پروموٹ ہو، اے ایف سی کا جو کلب لائسنسنگ ہے، جو فیفا کا کلب لائسنسنگ ہے، پروفیشنلزم ہے، اگر ہم اس کو ایڈاپٹ کریں گے تو اس تلوار سے ہم نکل جائیں گے۔ سیزن بیس کانٹریکٹ کوچز کے ہوں گے، سیزن بیس کانٹریکٹ پلیئروں کے ہوں گے، اور اس کے بعد ملٹی نیشنل کمپنیز ہوگی، آپ کے لائیو ٹیلی کاسٹ میچوں کی ہوگی۔ آپ کی بات کو میں کاٹتا ہوں، اب سوری فار انٹرپشن، جس کلب کلچر کی آپ بات کرتے ہیں ہم ہمیشہ جو ہے حوالہ دیتے ہیں کہ انگلش پریمیئر لیگ کا حوالہ دیتے ہیں، اپنے ہمسائے ممالک میں دیکھیں وہاں پر ڈپارٹمنٹ فٹ بال بھی جاری ہے اور کلب فٹ بال بھی جاری ہے۔ آپ نے کوئی الٹرنیٹ نہیں دیا، آپ کی وفاقی حکومت تھے جو 4 سال گزارے، کوئی الٹرنیٹ دیا، اور کراچی کے اندر کلب کلچر اب کون انٹروڈیوس کروا رہا ہے؟ 6,000 روپے ہمارے لڑکوں کو دے رہا ہے، جو کہ الیکٹرک میں 1 لاکھ روپے سیدھی لینے والے لڑکے، آپ کے نیشنل بینک میں 1.5 لاکھ اٹھانے والے لڑکے، کیا آپ ہمارے لڑکوں کا اسٹینڈرڈ یہ کہ 6,000 روپے اب ایلیٹ کلاس آپ کے فٹ بال میں گھس گیا؟ ناصر بھائی آپ لوگ سمیت، آپ اے لیسن کوچ سمیت فٹ بال کے تمام جو ذمہ دار ہیں، جو اسٹیک ہولڈر ہیں، اب بھی آپ نے ہوش کے ناخن نہیں لیے تو یہ ایلیٹ کلاس آپ کو جو مسل کر کے رکھ دے گا۔